السلام علیکم۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور اللہ نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعے کی تفصیلات 28 ہم سفر راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ ہیں جنہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ گھر میں کعبہ میں سو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا۔ نیم بدار حالت میں آپ کو اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے بردباری، دانائی، ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ ذرا اچھلا۔ جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے آپ کو پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف آپ کو بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ نہ دی۔ جبرائیل نے کہا، یہ عیسائیت کا دائی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے ادھر سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجیے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء کرام اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدا سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں باندھ دی گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ وہ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آیا ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ وہاں محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آیا ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی روحوں کی ان بڑی شخصیات کے ساتھ کیا گیا جو اس جگہ پر مقیم تھی۔ ان میں ایک شخصیت ایسے بزرگ کی تھی کہ انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے مہرے اور جسم کی ساخت کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔
जिब्राइल ने बताया, आपके मौरिस से आला। इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग मौजूद थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते, तो दूसरी तरफ देखते तो रोने लगते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि ये नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहदे का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर आपने देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते थे। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेवन लगा हुआ था और जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वो लोग हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ भी नहीं दिया करते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब नहीं उठा पाता तो इनमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। आपने पूछा, ये कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर इसको करने के बजाय ऊपर और लाद लिया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रिर हैं जो बिला तकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में से ज़रा सा शगाफ हुआ और उससे एक मोटा सा बैल निकल आया और फिर इस बैल से शगाफ में जाने की दोबारा से कोशिश करने लगा, मगर ना जा सका। पूछा, ये कैसा मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ फितना अंगेज़ी कर जाता था कि नादिम होकर उसकी तलाफ़ी करना चाहता था मगर नहीं कर सकता था। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया कि दूसरों पे ताने मारने वाले लोग। उन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे। वो अपना मुंह और सीना नोच रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमला किया करते थे। कुछ और लोगों को देखा जिनके होंठ ऊँटों के मुशाबियत थे। वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये यतीमों का माल हजम कर लिया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले लोग इनको रौंदते हुए गुजर जाते हैं, मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा कि कौन लोग हैं? कहा गया, ये सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए कि वो एक जानिब नफीस गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। आपने पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम और अपनी ख्वाहिश नफसानी की पैरवी की। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छाती के बल लटक रही हैं। पूछा, ये कौन औरतें हैं? कहा गया, ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों की नाफरमानी की। उन्हीं मुशाहिदात के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तरशरूई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील से पूछा, अब तक जितने फरिश्ते मिले हैं सब खंदा पेशानी और बशाश चेहरों के साथ मिले, इन हज़रत की खुश मिजाजी का क्या सबब है? जिब्राइल ने कहा, इनके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दारोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने यकायक आपकी नज़र के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों के साथ नमूदार हो गई। उस आसमान से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचे। यहाँ दो नौजवान सबसे मुमताज़ थे। तारुफ में मालूम हुआ ये याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर आपका तारुफ एक ऐसे बुज़ुर्ग से करवाया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में चौदहवीं का चाँद। मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुँचे एक अजीम शान बैतुल मामूर महल देखा जहाँ बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। उनके पास आपकी मुलाकात एक ऐसे बुज़ुर्ग से हुई जो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबियत रखते थे। तारुफ में मालूम हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर मज़ीद इर्तक़ा शुरू हुआ, यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए।
सिदरतुल المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ الہی سامنے تھا۔ ہم کلاپی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ نمبر 3، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو 1 ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپس نیچے اترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رداعت سن کے کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار آتے جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم جاری ہوا اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہوں گی۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آ گئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رداعت سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے کہا، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں اس کام کو ضرور کروں گا۔ راستے میں ابو جہل ملا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں نے آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر 1 رات میں ناممکن محال۔ پہلے تو شک تھا کہ اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست ہیں، یہ بھی پھر جائیں گے تو اس تحریک کی جان نکل جائے گی۔ انہوں نے قصہ سن کے کہا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی موجود تھا۔ پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہو اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہوں۔ حضرت ابو بکر کی اس تقریر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا کہ فلاں مقام پر فلاں قافلہ وہاں سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان موجود تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق کو دیکھ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسی ہی کچھ اور رتبتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اور بعد میں آنے والے قافلوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔